رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی شخص آیا اور عرض کی کہ مجھے ایسا عمل بتلا دیجئے کہ جب میں وہ کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، نماز ادا کر، زکوٰۃ ادا کر اور رمضان المبارک کے روزے رکھ۔ اس نے آگے سے عرض کی، اللہ کی قسم میں ان میں کمی اور زیادتی نہیں کروں گا۔ پھر وہ چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنۃ فلینظر الی ھذا، جو چاہتا ہے دنیا میں جنتی بندے کو دیکھ لے تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا اور کچھ اعمال کے بارے میں ذکر کیا کہ مجھے ایسے عمل بتلا دیجئے کہ جو میں کرتا رہوں تو میری آخرت اچھی ہو جائے، میں سیدھا جنت میں جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے جو فرائض تھے ان پر پابندی کا ذکر فرمایا۔ پہلی چیز ایمان، بغیر ایمان کے کوئی عمل مقبول نہیں ہے۔ کافر کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ کرے لیکن اس کے لیے اجر نہیں ہے۔ اجر تب ملے گا جب انسان مومن ہوگا، ایمان درست عقیدے والا مسلمان ہوگا۔ اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایمان کا ذکر فرمایا کہ اللہ کی عبادت کر، اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کر، عبادت کی جائے صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ کوئی دنیاوی لالچ ہوگا تو ایسی عبادات کو اللہ قبول نہیں فرماتا، اور اگر عقیدہ غلط ہوگا تو پھر تو بندہ مومن ہی نہ رہا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا، زکوٰۃ کا، رمضان المبارک کے روزوں کا ذکر فرمایا، حج کا ذکر نہیں فرمایا۔ علماء نے دو وجہ بیان کی کہ ایک تو اس لیے کہ ابھی حج فرض نہیں ہوا تھا، وہ حج کی فرضیت سے پہلے آیا تھا۔ دوسرا علماء نے یہ مطلب بیان کیا کہ وہ حج کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ حج ادا نہیں کر سکتا تو اس لیے حج کا ذکر نہیں فرمایا۔ تو فرمایا جو ان فرائض پر عمل کرے گا تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس بندے نے آگے سے یقین سے کہا کہ میں ان پر ڈٹ کر عمل کروں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی۔ صحابہ کو فرمایا کہ جو جنتی بندے کو دیکھنا چاہتا ہے تو اسے دیکھ لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا۔ اگر دنیا کے کسی کونے میں کسی کافر، کسی مسلک کے پیروکاروں میں پیدا ہوتے تو کیا پتہ ایمان نصیب ہوتا یا نہ ہوتا، لیکن اب دنیا سے جاتے ہوئے ہمارا ایمان ہو، اس کا اللہ نے کسی سے وعدہ نہیں کیا کہ مومن پیدا ہوگا تو مومن ہی مرے گا۔ حدیث میں موجود ہے کہ بعض لوگ دنیا میں مومن پیدا ہوں گے، مومنوں کی طرح زندگی گزاریں گے لیکن خاتمہ کفر پہ ہوگا۔ اس وجہ سے انسان اپنے ایمان کا شکر ادا کرے۔ کبھی انسان دو چار نفل پڑھ لے، یا اللہ تیرا شکر ہے مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، مسلمان بنایا۔ کبھی صدقہ خیرات اس نیت سے کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے ہمیں مسلمان بنایا۔ کبھی کچھ قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور اسی طرح کھانے کے بعد کی دعا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ اس میں انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں کھلایا، ہمیں پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے جو انسان شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اسے مزید عطا کرتا ہے۔ تو علماء نے لکھا جو بندہ کھانے کے بعد دعا پڑھتا ہے، امید ہے اللہ خاتمہ اس کا ایمان پہ فرمائے گا، اس لیے کہ وہ بار بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے مسلمان بنایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کوشش کرے کہ فرائض ضرور ادا کرے، سنتیں رہ جائیں، نوافل رہ جائیں، گنجائش ہے کہ اللہ معاف کرے گا، لیکن فرائض تو کم از کم انسان مکمل ادا کرے، اور جو چیزیں حرام ہیں ان سے بچے۔
ادب میں اونچ نیچ ہو جائے، خلاف ادب کام ہو جائے، مستحب چیزوں کو چھوڑ دیا جائے، ان میں گنجائش ہے۔ صحابہ کے لیے گنجائش نہیں تھی، بعد میں آنے والی امت کے لیے جوں فتنہ زیادہ ہوتا ہے دین میں اللہ کی جانب سے سختی کم کر دی جاتی ہے۔ حدیث میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو کہ تم دین کا 10واں حصہ چھوڑو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، اور فرمایا ایک دور ایسا آئے گا کہ میرے امتی صرف دین کے 10ویں حصے پر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ کہ تم 10واں حصہ چھوڑو گے پکڑے جاؤ گے، 90% عمل کرو پھر بھی تم پکڑے جاؤ گے۔ لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ 90% دین پر عمل نہیں کریں گے، صرف 10% عمل کریں گے تو پھر بھی کامیاب ہوں گے، کہ فتنے کا دور ہوگا۔ تو چلو ہم 90% دین پر عمل نہیں کر سکتے، 100% نہیں کر سکتے، کم از کم بندہ آدھے دین پر تو عمل کرے، صرف فرائض ادا کر لے، اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا جو کبیرہ گناہ ہیں کم از کم انسان اپنے آپ کو ان سے بچا لے۔ اور اللہ کا 5ویں پارے میں دوسرے رکوع میں وعدہ ہے کہ انسان اگر بڑے گناہوں سے بچے تو اللہ نے فرمایا چھوٹے گناہوں کو معاف کر کے میں جنت میں داخل کر دوں گا۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، انسان نیت کر لے کہ رمضان نماز ہے، رمضان کے روزے ہیں، مالدار ہے تو زکوٰۃ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا، حج فرض ہے تو حج کے لیے کوشش کرے۔ تو جو فرائض ہیں انسان پر لاگو ہیں ان کو ادا کرے، اور جو چیزیں حرام ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرے، جن کو کر رہا ہے ان کو چھوڑ دے۔ اتنا اگر ہم دین پر عمل کرنے والے بن گئے تو ہماری دنیا بھی اللہ اچھی کر دے گا، اور امید ہے کہ اللہ آخرت بھی اچھی کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔